اور بلیٹن کے آغاز میں ہی آپ کو براہ راست چونک لیے چلیں گے جہاں پر 417 لیڈی کانسٹیبلز کی پاسنگ آؤٹ کے بعد تقسیم اسناد کی تقریب جاری ہے۔ First of all, thank you so much everyone. اتنی ساری appreciation کے لیے. I know there are very few people who consider your struggle. So please, میری طرف سے ان کے لیے کیا کریں؟ میں بہت سارے سیشنز کرتی ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے میں بہت بریولی کہہ سکتی ہوں اور بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آئی کین فیل کہ جو آپ کو دل سے اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو شاید ایک فنکشن کے لیے کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی آج میں یہاں پر اس پوزیشن پہ اس کنڈیشن میں جس بھی صورت میں کھڑی ہوں، جو بھی ہوں، اس کا پورا کریڈٹ جس کو جاتا ہے وہ میرے بابا اور ہیں. جو پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں اور جو بچیاں یہاں بیٹھے ہیں، جو بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ نہیں کر پائے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے بابا نے پرمیشن نہیں دی. اور میں پراؤڈلی کہتی ہوں کہ میں یہاں پر ہوں کیونکہ میرے بابا نے پرمیشن دی. تو آج میرے ساتھ میرا ایک باڈی کا پارٹ ہے، ایک میرا باڈی کا پارٹ گھر ہے میری امی. ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ایون کہ شاید بچہ گود میں آتا ہے تو ہم اس کی امیجنیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ میں اس کو فوج میں بھرتی کرا دوں گا، میں اس کو ڈاکٹر بنا دوں گا، میں اس کو انجینئر بنا دوں گا. اور ہماری امیجنیشن تب سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب تو اتنی فیملی پلاننگ اسٹرانگ ہو رہی ہے کہ بفور برتھ لوگ اس کی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کی رجسٹریشن اسکولس میں یا ڈفرنٹ جگہ پہ. لیکن یس، میری اسٹوری اس سب پلان سے انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میری اسٹوری انٹائرلی اللہ نے پلان کیا. اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے جو ہمیں پاتھ میں دکھاتا گیا اللہ، اس کے اوپر میرے ماں باپ چلتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کو اپنا جرنی اسٹارٹ کروں، اس سے پہلے تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتا چلے جیسے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں. سو کائنڈلی پلیز ریز یور ہینڈس. سبھی میرے ساتھ. تھینک یو سو مچ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرسٹ اپریل کا ورڈ سن کر سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ اپریل فول. ٹھیک ہے. اور آپ کیا اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ اپریل فول کو مطلب کس طرح سے آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ لائک اٹس اے جوک. It's a joke for someone. If you're joking for someone, if you're joking on someone. I was born on 1st April. Yes, I was born on 1st April. And that is a surprise. Nobody knows we are going to have such a child. First family child. اور شاید کسی نے رات چلتے میرے ابا کو سب سے کروڈ کامنٹ بھی یہ دیا. تمہارے ساتھ اپریل فول سیلیبریٹ کرتے ہیں. مذاق کرتے ہیں انسان کے ساتھ؟ نہیں، کبھی نہیں. آپ ایک آلریڈی ڈفرنٹ اسٹیٹ پہ ہیں اور ایٹ دس پوائنٹ آپ ایگزیکٹلی میننگ آپ کو خود بھی نہیں پتا. نورین ریاض، آندہ ضلع ملتان. شادیہ مصطفیٰ، آندہ ضلع لاہور.
آگے بڑھیں گے، اب کچھ تعلیم کی بات کریں گے اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں کروڑوں روپے کی لاگت سے فراہم کیا جانے والا ٹیکنیکل لیب کا سامان خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سرکاری اسکولز میں ٹیکنیکل لیب کے قیام کے باوجود سال 2019 میں فنی تعلیم کا آغاز نہیں ہو سکے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکول ہیں جہاں پر کروڑوں روپے کی لاگت سے فراہم کیا جانے والا ٹیکنیکل لیب کا سامان خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، جنید ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے 1000 سرکاری اسکولوں میں ٹیکنیکل لیب کا سامان کروڑوں روپے کی لاگت سے جو فراہم کیا گیا تھا وہ پڑے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے 30 اسکولوں میں یہ سامان فراہم کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا باقاعدہ آغاز نہیں ہو سکا، اور نہ ہی جو سلیبس شائع کیا گیا ہے سال 2019 کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے، اس میں بھی نیا سلیبس فنی تعلیم کے حوالے سے شامل نہیں ہو سکا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، پنجاب ٹیچر یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا صورتحال ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اتنا سامان، موٹر سائیکل فراہم کی، سلائی مشینیں فراہم کی، فریج اور اوون بھی فراہم کیے، لیکن اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہماری ایجوکیشن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر بغیر پلاننگ کے کام شروع کیا جاتا ہے، جس طرح یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا شروع کیا گیا۔ اب دیکھیں، اب جو موٹر سائیکل مکینک کا کام ہے وہ کسی عام ٹیچر نے تو نہیں بچوں کو سکھانا، یا فریج یا اے سی وغیرہ کا کام عام ٹیچر نے تو نہیں سمجھانا۔ اس کے لیے ان کو پلاننگ کرنی چاہیے تھا کہ پہلے یہ ٹیچر بھرتی کرتے، اس کے بعد یہ ورکشاپ جو ہے نا ڈیولپ کی جاتی۔ اب یہ ورکشاپ ڈیولپ ہو چکی ہیں، نصاب سازی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے لیے ٹیچر بھرتی کیے گئے ہیں۔ فیمیل اسکولوں میں تو چلو بچیاں جو ہیں عام ٹیچر بھی ان کو سلائی کڑھائی وہ سکھا سکتی ہیں، لیکن وہاں پر بیشتر ایسے پروجیکٹ تھے کہ جو ایک عام ٹیچر جو ہے وہ بچیوں کو یا بچوں کو وہ نہیں سمجھا سکتے۔ لیکن اب یہ جو بنائی گئی ہے ٹیکنیکل ورکشاپ، اگر یہ سامان زنگ آلود ہو جاتا ہے تو یہ کروڑوں روپے ضائع ہو جائے گا۔ ماضی میں بھی اسی طرح یہ ورکشاپیں جو ہے یہ ضائع ہو گئی تھیں اور زنگ آلود سامان جو تھا اٹھا کر پھر اس کو سکریپ کے بھاؤ بیچنا پڑا تھا۔ لاہور کے پائلٹ اسکول میں بہت بڑی ووڈ ورکنگ سینٹر بنا تھا، اسی طرح اور اسکولوں میں بھی بنے تھے، لیکن وہ سب تباہ ہو گئے۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا جائے اس کی فیزیبلٹی تیار کی جائے، سب سے پہلے اساتذہ بھرتی کی جائے، اس کی نصاب سازی کی جائے جو کہ بچوں کو پڑھا سکیں۔ اچھا، یہ بتائیں، 2020 کا جو ہے وہ نعرہ لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے، نظر آ رہا ہے کہ یکساں نظام تعلیم 2020 میں کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو اخباری اطلاعات ہیں وہاں تک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سائنس اور میتھ کے سبجیکٹ، ہم کہتے ہیں کہ سائنس اور میتھ کے سبجیکٹ تو سب یکساں پڑھاتے ہیں۔ 9th کا امتحان بھی اور مڈل کا امتحان بھی اور میٹرک کا امتحان بھی سائنس سبجیکٹ کا سب۔ اصل جو ضرورت ہے وہ ہے انگلش کی، سبجیکٹ انگلش جو ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے اور مطالعہ پاکستان ہے، کہ یہ تمام اسکولوں میں یکساں پڑھایا جائے، تب جا کے ہم یکساں نصاب کہیں گے۔ ورنہ یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم میتھ اور سائنس کو کریں گے، یہ یکساں نصاب پہلے ہی ہے۔ جی، آپ نے بات سنی رانا لیاقت کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2020 میں بھی مشکل نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو لیبس فراہم کی گئی ہیں وہ اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری اسپیشل سیکرٹری اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز اور دیگر افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں 300 اینستھیسسٹ ٹیکنالوجسٹ کی بھرتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تربیت شروع کر دی جائے گی جنوری سے میڈیکل آفیسرز کی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ میڈیکل آفیسرز کو اسپتال میں 34 میڈیکل آفیسرز کو اسپتال میں بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر صحت کے اسپتالوں میں ریفرل سسٹم کا میکینزم مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کہا ایک شاعر نے کہ ایک انداز بیاں بات بدل دیتا ہے داغ، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو اسی لیے میں نے پریفر کیا کہ آئی مسٹ اسپیک، اور میں اپنی ڈائریکٹ سینٹیمنٹس میں آپ کو کنوے کروں، کیونکہ آپ کی شخصیت میں نے بہت ایک خوبصورت آسپیکٹ یہ دیکھا چیف جسٹس صاحب، کہ آپ میں ہمبلنس اور ڈیورنگ دی کورٹ پروسیڈنگز آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، یہ بہت بڑی ورچوز ہیں which has to be carried۔ انسان کو لمحہ بلمحہ اپنے اندر سے اور بکھری ہوئی ورچوز کو تلاش کر کے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانا چاہیے ہر وقت، اور تمام وائسز جو اس کے اندر ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم منیمائز کرتے رہیں۔
اور یہ میں نے آپ میں یہ خوبصورتی دیکھی ہے اور ہم آپ کو یاد رکھیں گے. اور بڑی کریجسلی آپ نے بعض فیصلوں میں جو جرت کا مظاہرہ کیا, سچ ایز جو سری لنکا کی ٹیم کا کیس تھا, آپ کو تھریٹ آئیں بہت تھی, لیکن بہرحال اللہ کی ذات کے پاس سب طاقت ہے اور زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. سو ان دی اینڈ وی آل پرے for yet again a rise on a new horizon where you would do, we expect you to do some creative work for the benefit of this nation and for the benefit of the legal fraternity. And we also pray for your long, healthy life to enjoy with the kids of your kids. Thank you very much. Thank you. The Honorable Senior Peony Judge indeed is a seasoned and humble personality having all qualities of head and heart. It is good fortune for all of us that the Honorable Chief Justice is being succeeded by His Lordship Mr. Justice Sardar Muhammad Shameem Khan as the Chief Justice of Lahore High Court. I request His Lordship Mr. Justice Sardar Muhammad Shameem Khan to share his valuable insight with all of us and grace the occasion. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mr. Justice Muhammad Anwar ul Haq, Honorable Chief Justice Lahore High Court Lahore, my esteemed colleague brothers and sister judges, learned Additional Attorney General for Pakistan Mr. Ahmed Uwais, Advocate General Punjab Lahore, Vice Chairman Punjab Bar Council, President High Court Bar Association Lahore, President High Court Bar Association Multan, President High Court Bar Association Rawalpindi, President High Court Bar Association Bahalpur, learned advocates, law officers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We all have assembled here today to bid farewell to our esteemed Chief Justice, Mr. Justice Muhammad Anwar ul Haq, on the eve of his retirement from this court on attaining the age of superannuation. Indeed, it is a matter of honor to be a part of this honorable occasion, and more so a great privilege to speak on this eventful moment. The Honorable Chief Justice Muhammad Anwar ul Haq was born on 1st January 1957 at Jhelum, completed his scholastic education from Jhelum. After graduation, he did his master's, received LLB degree from University of Punjab, and got himself enrolled as an advocate on 11th of November 1981 and started his professional practice at Lahore and was enrolled as an advocate of Lahore High Court Lahore in year 1983. After establishment of Rawalpindi bench of Lahore High Court, Honorable Chief Justice shifted to Rawalpindi and started his practice simultaneously at Lahore High Court Rawalpindi bench and in District Courts Jhelum. He soon made his distinction on criminal side and performed his professional duties with devotion and sincerity. As a matter of fact, sincerity, humility, and compassion are the characteristics imbued in his attitude of life in general and his own lifestyle in particular that permeated his whole conduct. It was in year 2003 when he was enrolled as advocate of August Supreme Court of Pakistan. A glance at
a professional career of our Chief Justice would show that he had distinguished career as an advocate. He became an unopposed member of Punjab Bar Council for the period from year 2004 to year 2009. Remained legal advisor for private, autonomous and government departments. He has also been delivering lectures at Urdu College, Lahore and Binah Law College, Jidlauh. He also joined Human Rights Commission of Pakistan and remained National Council member from 1992 to 1997. Carried out an intensive training on sustainable development in Nepal. Was appointed non-official visitor of prisons by the government of Punjab Home Department, and he wrote numerous articles in Daily Dawn, Nawai Waqt and Akhbar-e-Jahan from 1997 to 2010. As a recognition of his rich experience, legal acumen, dedication and commitment towards his duty as a professional lawyer of Lahore High Court on 19 February. चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीरात के दूसरे हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक ने रिटायरमेंट से कबल जजेस रोस्टर की मंजूरी दी। रोस्टर के मुताबिक 3 डिवीजन 12 सिंगल बेंच तश्कील दिए गए हैं। जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान 1 जनवरी के लिए रोस्टर में शामिल हैं। जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम भी 1 जनवरी के लिए रोस्टर में शामिल हैं, जबकि नए जजेस रोस्टर का इत्तलाक 1 से 8 जनवरी तक होगा। वेलकम बैक। एफबीआर इन एक्शन है। सेल्स कम जाहिर करने वाले बड़े स्टोर्स के खिलाफ एफबीआर ने कार्रवाई की है। एफबीआर ने डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया। एफबीआर ने 3 रोज से जलाल सन्स की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रखी थी। 3 रोज कबल जलाल सन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में 10 मॉनिटरिंग टीमें तैनात थी। एफबीआर ने ब्रांच से कंप्यूटर्स और अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। एफबीआर इन एक्शन है। एफबीआर की जानिब से कार्रवाई की गई है सेल्स कम जाहिर करने वाले बड़े स्टोर्स के खिलाफ। इसमें स्टोर्स मालिकान भी शामिल हैं जिन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एफबीआर ने डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया। एफबीआर ने 3 रोज से जलाल सन्स की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रखी थी, जबकि 3 रोज कबल जलाल सन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में 10 मॉनिटरिंग टीमें तैनात थी। एफबीआर ने ब्रांच से कंप्यूटर्स और अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। जी हां, आपको बता रहे हैं एफबीआर इन एक्शन है। एफबीआर ने ब्रांच से कंप्यूटर्स और अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। 3 रोज कबल जलाल सन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में 10 मॉनिटरिंग टीमें तैनात की गई थी। एफबीआर ने 3 रोज से जलाल सन्स की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रखी थी, जिसके बाद यह अहम इकदाम उठाया गया है और एफबीआर ने डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया है। सेल्स कम जाहिर करने वाले बड़े स्टोर्स हो जाए होशियार, मालिकान ना करें होशियारी, सेल्स कम जाहिर ना करें। सेल कम जाहिर करने वाले बड़े स्टोर के खिलाफ एफबीआर इन एक्शन है। एफबीआर ने कार्रवाइयां की हैं और कार्रवाई की जा रही हैं। मजीद भी एफबीआर ने डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया है। एफबीआर ने 3 रोज से जलाल सन्स की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रही थी, जिसके बाद अहम कार्रवाई करते हुए जलाल सन्स के एक स्टोर को सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि 10 ब्रांचेस हैं जलाल सन्स की जिनके खिलाफ मॉनिटरिंग की जा रही थी 3 रोज से, और डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया गया है। सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रखी थी एफबीआर ने और 3 रोज कबल ये मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस हवाले से मुख्तलिफ टीमें हैं जो कि एफबीआर की जानिब से तश्कील दी गई थी। आपको बताते चले कि एफबीआर इन एक्शन है और एफबीआर की जानिब से डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबमोहर कर दिया गया। एफबीआर ने 3 रोज से जलाल सन्स की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर रखी थी और 3 रोज कबल जलाल सन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में 10 मॉनिटरिंग टीमें तैनात थी। एफबीआर ने ब्रांच से कंप्यूटर्स और अहम रिकॉर्ड है जो कि कब्जे में ले लिया है और इस हवाले से स्टोर्स मालिकान ने जिन्हें खबरदार होशियार करते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस जारी है। एक खूबसूरत याद के तौर पर मेरे दिलो दिमाग में हमेशा नक्श रहेंगे। इन 40 सालों में अगर मेरी वजह से किसी भी दोस्त की दिल आज़ारी हुई है तो मैं आज
इस पुरवकार तकरीब में सबके सामने उनसे माजरत खा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त मेरी किसी भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोताही पर मुझे माफ़ कर दें। ख़वातीन व हज़रात, मेरी बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का अरसा सिर्फ 9 हफ्ते का था। इस मुख्तसर तरीन अरसा में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आलिया के सरबराह के तौर पर 12 करोड़ लोगों की मुस्बत और जायज़ तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कुछ भी दूरस इक़दामात आसान नहीं थे, बल्कि नामुमकिन थे। और मैं इन 9 हफ्तों में सिर्फ दफ्तर में बैठकर और अमूमी काम निपटाकर बहुत आरामदेह वक्त गुजार सकता था, मगर बकौल शायर मैं अब्र हूँ, मुझे प्यासी ज़मीं बुलाती है, मैं कैसे सिर्फ छतें छू के ही गुजर जाऊँ। मैंने खुशबू की कामयाबी को महसूस किया और फूल उगाने के अमल का आगाज़ किया। मैंने तारीकी पर कुड़ने की बजाय अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश की। मैंने इस मुख्तसर अरसा में कुछ अहम काम शुरू किए, कुछ मुकम्मल हो गए और बहुत से पाइपलाइन में छोड़कर जा रहा। बहुत से मेरे छोटे छोटी जो मेरी कोशिशें हैं उनका जिक्र ख़ास तौर पे ऑनरेबल डेजिग्नेट चीफ जस्टिस ने तफसील से कर दिया और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, लाहौर ने भी बहुत उनका जिक्र किया। मैं आपकी इजाज़त से चंद अहम मंसूबे जिनको मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ इस अदालत आलिया के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के इस नुमाइंदा इजलास में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे नामुकम्मल मंसूबे आप सबकी नज़र में आ जाएं और उनकी तकमील का तसलसल बाकी रहे। मुझे इस अमर का शिद्दत से एहसास है कि मेरी ये कोशिश खुदा न खास्ता खुद नमाई या खुद सताई जैसी मनफी सरहदों को छू सकती है, मगर एक ख़ास मकसद के तहत मैं इन मंसूबों का जिक्र ऑन रिकॉर्ड करने से समझता हूँ कि इन मंसूबों की आइंदा तकमील इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आसान हो जाएगी। इन चंद दिनों में अदालत आलिया में 10 मंजिला एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बुनियाद रखी गई है, जो मेरी ज़ाती तौर पर ये हाई कोर्ट गवाह है कि मुख्तलिफ महकमों के साथ 5 साल तवील बहस व मुबाहिसा का समर है। मुझे यकीन है कि ये इमारत हाई कोर्ट के अमला, वकला और आवाम को एक बेहतर माहौल मुहैया करने में मुआवन साबित होगी। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट की क्लर्क एसोसिएशन और ओथ कमिश्नर्स ने मेरे साथ जो बेमिसाल तावन किया, मैं उसका जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। तमाम मुतलका अफराद ने मेरी तजवीज़ पर पुरानी जगह को छोड़कर नौ तामीर करदा इमारत में जाने का फ़ैसला किया। यहाँ आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि 40 नई अदालतों का 10 मंजिला ब्लॉक बनाने का मनसूबा भी हुकूमत पंजाब के मुतलका महकमे को भिजवा दिया गया है। मेरे इस अरसा तैनाती में 1997 से राइज नारकोटिक्स के केसेस की डिवीजन बेंच में मुतफरक दरखास्तों और खुसूसन मनशियात के मामूली जराइम में ज़मानत की दरखास्तों की समाअत को सिंगल बेंच में मुंतकिल किया गया है, जिससे मुख्तलिफ डिवीजन बेंचेस में अपीलों की समाअत आसान हुई। हाई कोर्ट में तवील अरसा से खाली असामियों पर तैनाती का अमल ज़ेर अल्तवा था। मासवाए दर्जा चहारम की मुलाजमतों के बाकी तमाम असामियों की 50,000 से ज़ायद दरखास्तें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, टेवटा, CTO और PHA को भिजवाई गई और तमाम ओहदों पर तैनाती के लिए मालियों तक को कड़े इम्तिहान से गुजारा गया। आप सब हमारी इस कोशिश के गवाह हैं और मेरिट पर तैनाती का ये अमल मेरे लिए एक तमानियत का बायस है। ख़वातीन व हज़रात, हाई कोर्ट में इन चंद मंसूबों के अलावा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ज़्यादा रहा, 30 साल का मेरा वकालत का अरसा था, तो मेरी तवज्जो भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे रही और पंजाब जुडिशल एकेडमी पे रही। मेरा यकीन है कि इंसाफ का पहला दरवाज़ा ज़िली अदलिया है। इस दरवाज़े की कुशादगी और इस जगह को खल्के खुदा के लिए मुफीद बनाना अदालत आलिया की ज़िम्मेदारी है कि मुकम्मल समरात इंशाअल्लाह बहुत जल्द ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे।
سب سے پہلے تو میں لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا ممنون ہوں، جنہوں نے اپنے حالیہ فیصلے کے مطابق ہر ضلع کے فاضل انسپیکشن جج صاحب کو سال میں 1 مرتبہ ضلع کی مکمل تفصیلی انسپیکشن کا کہا ہے، اور اس کے علاوہ سال میں کم از کم 4 مرتبہ اپنے اضلاع کا دورہ یقینی بنانے کی درخواست بھی کی گئی۔ عدالت عالیہ میں اس طرح کی تفصیلی انسپیکشن کا طریقہ کار پہلے بھی رائج تھا، مگر اس نظام کی تشکیل نو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بہتری کے لیے انشاءاللہ بہت مددگار ثابت ہو۔ ہم نے تمام اضلاع کے عدالتی کام کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سول، کرمنل اور فیملی ڈویژنز کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ہر ڈویژن کا انچارج ایک سینئر سول جج کو مقرر کیا گیا ہے، جو اپنے ضلع کے متعلقہ ڈویژن کے سارے کام کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی براہ راست رپورٹ ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو دینے کا پابند ہے۔ کام کی تقسیم کے اس عمل کے مثبت اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بچوں، خواتین اور ملازمت پیشہ والدین کی سہولت کے لیے، جیسا آنریبل چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ نے فرمایا، شام کی عدالت لگانے کی شروعات ہوئی۔ اگرچہ ابھی اس کا دائرہ کار تجرباتی طور پر فیملی اور گارڈین کے معاملات تک محدود ہے، مگر اسی نوٹیفکیشن کے تحت عنقریب اس کا دائرہ کار سول اور کرایہ داری کے معاملات تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں نے جب لوگوں کو اپنے معذور بزرگوں کو کندھوں پر اٹھا کر عدالت میں لاتے دیکھا تو سارے پنجاب میں نہ صرف ویل چیئرز مہیا کی، بلکہ مختلف معذوری کے حامل افراد کو سارا دن عدالتوں کے باہر پاری سے بچانے کے لیے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ ہر معذور شخص کی تحریری درخواست پر اس کا مقدمہ اگلی تاریخ سے ترجیح بنیاد پر فکس کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس حکم کے نتیجہ میں معذور افراد کے مقدمات جلد نپٹانے کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ وراثتی سرٹیفکیٹ کا حصول عدالتوں میں سال ہر سال تک ملتوی رہنا مجھے مناسب نہیں لگا، اور میں نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ضلعی عدالتیں رسمی کارروائی کی تکمیل کے بعد 7 دن کے اندر وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کریں، اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی 3-4 اضلاع کا جہاں کا میں دورہ کر کے آیا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں۔ میری وکالت کی زندگی میں ایک بات جو بہت تکلیف کا باعث نظر آتی تھی، وہ عدالتی فیصلوں کی نقول کا بر وقت نہ ملنا تھا۔ میں نے ذرا سی کوشش کی اور حیرت انگیز نتیجہ نکلا کہ اب پنجاب بھر کے عدالتی فیصلے ہر ضلع کی ویب سائٹ پر اگلے 24 گھنٹوں میں پڑھنے کے لیے دستیاب ہیں۔ آپ اپنے ٹیلی فون پر کل ہونے والا فیصلہ آج دیکھ سکتے ہیں۔ مصدقہ نقول کے لیے ایک بہت ہی خاص کمپیوٹر سافٹ ویئر ہمارے لوکل نوجوان سافٹ ویئر انجینئرز نے تیار کیا ہے، اور وہ گزشتہ ہفتے پورے پنجاب میں مہیا کر دیا گیا ہے، جس سے مصدقہ نقل ارجنٹ 2 دن میں اور عام نقل 4 دن میں دستیاب ہے۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے عدالت کے جج صاحب، ضلع کے ڈسٹرکٹ جج صاحب اور ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی نظر ہر نقل کی درخواست پر ہے، اور ہر سطح پر نقل مہیا کرنے کا یہ عمل زیر نگرانی ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اس سافٹ ویئر کو 30 دن تک ضلع ننکانہ صاحب نے تجرباتی طور پر زیر مشاہدہ رکھا، اور اس کا نتیجہ 99% آنے پر باقی پنجاب میں اس کا اجرا کیا۔ معزز اراکین بار، کہتے ہیں کہ جج اپنے فیصلوں سے یاد کیا جاتا ہے، مگر چیف جسٹس اپنے مقرر کردہ ججوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میرا ایمان کامل ہے کہ واقعی کسی چیف جسٹس کی کامیابی اس کے مقرر کردہ ججوں سے ہی منسلک ہے۔ مجھے بطور چیئرمین امتحانی کمیٹی برائے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سول جج کے 6000 درخواست گزاروں میں سے 21 اور 1200 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے امیدواروں میں سے صرف 8 کو منتخب کرنے کے کڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 29 جج مستقبل میں میری پہچان ہوں گے۔ عدالت عالیہ میں پہلی بار نئے تعینات ہونے والے جج صاحبان کی 6 ماہ کی جوڈیشل اکیڈمی میں سخت عملی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے نوجوان ججوں کا ان کی تعیناتی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب میں ان کے اساتذہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ نوجوان پاکستان کی جوڈیشری کا قیمتی اثاثہ ہوں گے۔ یہ اساتذہ کی رائے میرے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ نوجوان وکلاء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہائی کورٹ کے لیجسلیشن ونگ کو ایک تفصیلی تحریری ہدایت جاری کر کے جا رہا ہوں کہ باقی ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہائی کورٹ کے تمام وکلاء کو اوتھ کمشنر کے اختیارات دیے جانے کا جائزہ لیا جائے اور متعلقہ رولز میں ترمیم کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔
مجھے وقت کی کمی کے باعث اس کام کو ادھورا چھوڑنا پڑا، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے آنے والے آنریبل چیف جسٹس میرے اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ خواتین و حضرات، جوڈیشل اکیڈمی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے اپنی جوڈیشل سسٹم کو بہترین جج تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ 2007 سے ہماری اکیڈمی، بہت دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کو، بغیر رولز کے کام کر رہی تھی۔ 9 ہفتے کی قلیل مدت میں ہم نے رولز کی تکمیل کر کے معاملہ حکومت کو باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے بھجوا دیا ہے۔ بطور چیئرپرسن، جیسے آنریبل چیف جسٹس نے فرمایا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لوگ اختیارات سمیٹتے ہیں، میں نے واپس کیے ہیں۔ بطور چیئرپرسن جوڈیشل اکیڈمی، بورڈ آف مینجمنٹ کے سارے اختیارات، تمام ڈیلیگیشن آف پاور کے نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے میں نے واپس بورڈ آف مینجمنٹ کو دے دیے، اور اب ایک بہت بڑا اور باصلاحیت بورڈ آف مینجمنٹ اکیڈمی کے امور کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ ایک بہت نیک نام پی ایچ ڈی اسکالر کو ججوں کی تربیت کا سلیبس مرتب کرنے کا کام سونپ کے جا رہا ہوں، جو بہت جلد پرانے سلیبس کی جگہ نئے سلیبس اور نئی فیکلٹی متعارف کرا رہے ہیں۔ میری نظر میں ضلعی عدالتی نظام کو مؤثر اور مستحکم کرنے میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ خواتین و حضرات، میں ایک عرصہ سے اس امر کا مبلغ رہا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کو عوام دوست بنانے کے لیے ہائی کورٹ کو کسی بیوٹیشین کی نہیں بلکہ ایک ماہر سرجن کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے طور پر بعض جگہوں پر سرجری کا آغاز کیا ہے۔ اپنے استحقاق سے زائد مراعات اور پروٹوکول کی واپسی میں میرے عدالتی عملے کا میرے ساتھ تعاون اس امر کی خوش اسلوبی سے آغاز کا مظہر ہے۔ بہت انتظار کے بعد ہائی کورٹ کے جدید اور بیش قیمت آئی ٹی سسٹم کو فعال بنانے کے لیے پاکستان کے 2 بہت بڑے آئی ٹی ایکسپرٹس کی کمیٹی، ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی متفقہ رائے سے مقرر کی گئی ہے، جس نے ایز تھرڈ پارٹی ایویلویٹر ہمارے آئی ٹی نظام کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی ہے، اور وہ رپورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کو روانہ کر دی گئی ہے۔ اب اس رپورٹ کی روشنی میں ہم مستقبل قریب میں ہائی کورٹ میں اپنے آئی ٹی سسٹم کو بہت بہتر اور مؤثر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صوبے کی تمام عدالتوں میں 18 ارب روپے کا بجٹ ہے پنجاب کا۔ صوبے کی تمام عدالتوں میں فورنزک آڈٹ ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، جو پورے شد و مت سے اس وقت آڈٹ کے عمل کو مکمل کر رہی ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس عمل کی نگرانی کرتا رہا ہوں۔ مجھے کل یہ اطلاع ملی ہے کہ پنجاب بھر سے مختلف ناظر صاحبان نے کروڑوں روپیہ خزانے میں واپس جمع کرانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ابھی ان کے اضلاع کا آڈٹ شروع نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عمل ہمیں اپنی عدالتی مالیاتی امور کو مزید شفاف بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ اگرچہ ہمارے ملازمین کا ایک اندرونی معاملہ ہے، مگر اس میں ہولناک اور خوفناک بے ضابطگیوں کی شکایت پر میری مدد سے اس کا ایک فرانزک آڈٹ ہو رہا ہے، جو آئندہ اس کو بہتر اور شفاف بنانے میں بہت مدد دے گا۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی تعیناتی میں سخت امتحانی طریقہ کار کے علاوہ عدالتی عملے کی تعیناتی کا عمل بھی ہمارے مد نظر رہا۔ 21 کورٹ ایسوسییٹس جو پرانے طریقہ امتحان میں پاس ہو کر تعیناتی کے منتظر تھے، میں نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ ان کا سارا امتحان مختلف شکایات کی روشنی میں کالعدم قرار دے کر رولز میں ضروری ترمیم کر کے ریڈر کی کم از کم تعلیمی استعداد انڈر میٹرک سے بڑھا کر LLB تجویز کر دی گئی ہے، اور معزز جج صاحبان پر مشتمل ایک امتحانی کمیٹی اس عہدہ کے لیے بھی سخت امتحانی طریقہ کار وضع کر رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ میں اپنے اس 9 ہفتے کی قلیل مدت میں جو کام شروع کر چکا ہوں اور وہ پائپ لائن میں ہیں، ان کو آئندہ آپ کے تعاون سے آگے بڑھایا جا سکے۔ میرے اس سارے کام میں میرے سارے ساتھی جج صاحبان، بار، ہائی کورٹ کے سارے عملے، بمع ضلعی عدلیہ کی بھرپور معاونت شامل رہی۔ میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے حصے کی یہ چھوٹی سی شمع جلانے کے جواب میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے میرے اعزاز میں الوداعی تقریبات میرے لیے سرمایہ حیات ہیں۔
तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने मुझे अलविदाई तकरीबात में जिस मोहब्बत, अपनाइयत और खुलूस से रुखसत किया है, यही मेरा असली एजाज़ और मेरी 40 साल अमली जिद्दोजहद का आला तरीन सर्टिफिकेट है। आज की इस रेफरेंस में आप सबकी शमूलियत और मुकर्ररीन का इज़हार मोहब्बत मुझ जैसे आजिज़ इंसान के लिए इज़्ज़त व तौक़ीर की निशानी है। मैं तमाम बार एसोसिएशन, अपने साथी जज साहबान, हाई कोर्ट के सारे अमले समेत आप सबका ममनून एहसान हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। मैं अपनी बात इस उम्मीद पे ख़त्म करता हूँ कि आप मेरे लिए मेरी आइंदा ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान और एक मुफीद पाकिस्तानी बनने के लिए दुआ करते रहेंगे। आओ हम राह में वो नक्शे कदम छोड़ चलें जिनकी आती हुई नस्लों को ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Your Lordship. With your kind permission, we conclude this full court reference चीफ जस्टिस ceremony. हाई कोर्ट के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। दुआ। चाय के लिए आप तशरीफ लीजिए। चाय। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, सेल्स कम जाहिर करने वाले बड़े स्टोर्स के खिलाफ एफबीआर की कार्रवाइयां जारी हैं। एफबीआर इन एक्शन है और एफबीआर ने डीएचए फेज 5 में जलाल सन्स को सरबोमोहर कर दिया। मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी बताएगा मजीद किन किन मालिकान को, किन स्टोर मालिकान को तंबीह की गई है। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से शहर के ऐसे तमाम बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो अपने सेल्स बहुत कम जाहिर करके बड़े पैमाने पे सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। एफबीआर की टीम ने जलाल सन्स के तमाम स्टोर्स पे, तमाम ब्रांचेस पे 3 रोज़ कबल 10 मॉनिटरिंग टीमें सेल्स मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट की थी और सेल्स टैक्स चोरी के वसी पैमाने पे शवाहिद मिलने पर एफबीआर की जानिब से जलाल सन्स की इंतज़ामिया पे बड़े पैमाने पे सेल्स टैक्स आयद करके वसूली के लिए उनसे मुज़ाकरात भी किए गए थे, जबकि जलाल सन्स की जानिब से जो है वो अदायगी नहीं की गई, जिस पे एफबीआर की टीम ने आज डिफेंस फेज़ 5 में वाक़े जलाल सन्स की ब्रांच में छापामार कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर्स, उसके साथ साथ अहम जो मैनुअल रिकॉर्ड था वो जब्त कर लिया है, कब्जा में ले लिया है। इस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि जलाल सन्स की मॉनिटरिंग के दौरान वसी पैमाने पे सेल्स टैक्स चोरी के शवाहिद मिले हैं, जिस पे छापामार कार्रवाई करते हुए जलाल सन्स का अहम रिकॉर्ड। ठीक है रिजवान नकवी, आपका शुक्रिया।